رحمت کی تعریف یہ کی ہے بزرگوں نے، رحمت انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز ہے. کیا؟ انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانا، جو آپ کے اعمال پیدا کرنا چاہتے ہیں نتیجہ برا، اس سے بچانا کام ہے رحمت. رحمت کیا ہے؟ ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے سے بچانا. گویا کہ اعمال نامے کی کمی بخشش کے ذریعے پوری ہو. کیا دیجیے گا؟ اعمال نامے کی کمی بخشش کے ذریعے پوری ہو، یہ ہے رحمت. اور مکمل رحمت حضور پاک کی ذات گرامی. آپ کے اعمال نامے میں کمی لکھی رہ گئی ہے تو آپ کی رحمت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہمارا؟ کیا عقیدہ ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے والے کسے کہتے ہیں؟ بخشش، ثواب. وہ بخشش ہے، وہ ثواب. ورنہ تو انصاف ہوگا. خالی انصاف ہو تو یہ کہتے ہیں غضب ہے. ان رحمتی بات علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. تو یعنی کہ اگر میں انصاف کروں تو غضب ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع کی بجائے رحم کی، میری رحم سے مایوس نہ ہونا، رحمت سے. اور تمہارے لیے ہم نے بھیجا، کائنات کے لیے بھیجا، رحمت للعالمین مجسم بھیجا. گویا کہ آپ کو ادھر سے رجوع کرنا، مایوس نہ ہونا. اور جس شخص نے حضور پاک کی طرح رجوع کر لیا اس کے بخشش کی کبھی امید ہو. اور ایک اور بات، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہو، کیا ہے یہ کیسے ممکن ہو کہ میں ان لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں. یا ہے بات وانت فیہم، اور آپ ان میں ہوں. اور جس دل میں حضور پاک کی یاد ہو اس پر عذاب کا سوال ہی نہیں پیدا. میرا مطلب ہے کہ جس دل میں اللہ کے محبوب کا نام بھی ہو نا محبت کے ساتھ، اللہ بھی ابھی افورڈ نہیں کرتا کہ اس دل کو کسی طرح تکلیف ہو. تو اتنی ساری کہانی ہے، اتنا سارا راز ہے، باقی سب زیادہ میلہ ہی ہے. اصل راز یہ ہے کہ حضور پاک کی محبت ہے، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. تو گرفت نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی. تو 2016 سب ٹھنڈے بنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نام ایسا ہے. جس دل میں وہ نام آیا محبت کے ساتھ، اس دل پر عذاب آنا ناممکن. ہماری اتنی ساری کہانی ہے اور جو لمبی چوڑی بات ہی کروں. تو یہ آپ کو نشانی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ کی رحم ہوتا ہے، اللہ کا رحم جب ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ بس سارے سے بات ہے. اور جب حضور پاک جو ہے قبول فرما لیتے ہیں تو انفاق عبادت میں گم ہو جاتا ہے. بھائی ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے، درمیان میں زندگی مل جاتی ہے. کلمہ پورا کبھی ہے تو ہی ہے، کبھی رسالت ہے. آپ آتے ہیں تو عید اور رسالت کی اور کمبینیشن کا نام ہے کلمہ پورا. اس لیے آپ اس بات پہ ذرا قائم رکھا کریں. جب آپ کو میرے ماں باپ اپنے اعمال کی چلو جی غلطیوں کے باوجود آپ کو بزرگ نظر آنے لگ جائے، سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا. آپ کو کیا رحم ہو گیا؟ ماں باپ نے بڑا ظلم کیا، قیامت ہی کر دی، لیکن ماں باپ آپ کو پھر بھی اچھے لگتے. اگر آپ کے دل میں ایسا واقعہ پیدا ہو گیا کہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا ہر ظلم جو ہے آپ کو گوارا ہے، تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہوگا. اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی عزت میں ان کا کوئی عمل کمی نہ پیدا کرتا. ان کا عمل جب آپ کو دنیا کی محبت کم نظر آئے، اللہ کا رحم ہوگا. جب آپ کو اللہ کے نام لینے والوں میں، اللہ کے ہاں سفر کرنے والوں میں اگر آپ کا ان کے ساتھ ہم سفر ہونے کا شوق پیدا ہو جائے، آپ پر اللہ کا رحم ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرتا ہے وہ سارے آپس میں مضبوط ہو جاتے ہیں. اور آپس میں اکٹھے ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اپنے دل میں خبر ہوتی ہے. کب خبر ہوتی ہے؟ خبر. اس لیے یہ سماج، سوسائٹی، سوشل لائف، مکسڈ لائف، یہ عذاب بھی ہے اور یہ ثواب بھی. ثواب دید آپ کی اپنی ہے. کیا ہے؟ ثواب دید آپ کی اپنی ہے. اچھے کے لیے ہر چیز اچھی ہے. اگر خیال میں غلطی ہو جائے ہر سے غلط ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کا فضل کرو، اس کے حوالے رکھو، اور اس کے اندر سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے ادب اور احترام کو دیکھتے چلیں.
تب آپ کا ٹھیک ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیے کرو. ہر روز ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دیا کرو کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بس یہی بات ہے, ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوئے, اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں, تو توبہ قبول فرمانے والا ہے. ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچائے رکھا. ہم نے اعمال وہ پیدا کر رکھے ہیں, اگر وہ بول پڑے ہمارے اعمال اس آتشی جزیرے کی طرح ہے. آتشی تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہاں, یعنی کہ وہی کیا ہوتا ہے, آتشفشاں جزیرہ, آتشی جزیرے کی طرح ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کا ذکر کریں تو پانی میں آگ لگا دیں گے. اس لیے تو مہربانی فرما, وہ آگ دبی ہوئی پہ دبا ہوا رہے, آپ ایسے کریں وہیں کی چیز وہیں رہنے دیں, اور معافی کو وہیں سے اناؤنس کروا. کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے نا, ایک بات یہ ہے کہ اپنے برائیوں کو, اپنی برائیوں کو نہیں سن رہے, اپنی خامی اپنی برائی کو چھپانے کی تمنا, یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے. جب کوئی غلطی ہو جائے, چھپانے کی تمنا بھی توبہ ہے. غلطی کا فخر سے اظہار کرنے والے کو بخشش مشکل ہوتی ہے, مانے غلطی کو چھپانا جو ہے نا ایک قسم کا توبہ ہے. بڑا اچھا انسان ہے جو اپنی غلطیاں اور خامیاں چھپا دے, یعنی کہ اپنے گناہوں پر کسی انسان کو گواہ نہ بنائے. اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے کہ گناہ پر گواہ نہیں بنانا, تو ایسے گناہ جن میں گواہ لازمی ہے وہ ہو نہیں سکتے. ہاں جی بولو. ایسے گناہ جس پر آتے جاتے گواہ بن رہے ہوں, نہیں آتے جاتے نہیں کر سکتا, یہ تم بھی آتے ہو. مطلب ہر بار خراب کرنے کے بعد دیکھا ملاوٹ گناہ کبھی نہیں کہا میں نے. جن میں گواہ آدمی اپنے گناہ یہ اپنے پتہ غلط مت دماغ استعمال کر دیا تھا. ایسے گناہ جس میں انسانی گواہ لازم ہو وہ گناہ ہو ہی نہیں. آپ بات سمجھ رہے, اگر ابھی آپ کا کام نہیں کرتا وہ گویا کہ وہ گناہ نہیں, تو ایک فیصلہ ہو گیا کہ گناہ پر گواہ نہ بنانا اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی دلیل ہے. ایک بات. دوسری بات, دوسروں کے گناہوں کو چھپا دینا یہ بھی اللہ کے رحم کے قریب ہونے کی بات ہے. ایسے تعارض کے باب پہ کس باب میں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ حد تعارض, تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پردے میں رہنے کی التجا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے گناہوں کو پردے میں رکھو. آج کے گناہ معاف ہو جائے, یاد رکھو البات, تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقرب یقین ہو جاتا ہے. بات نہیں تم نے بتانا کی بات ہے, آپ نے گناہ چھپا کے رکھو, توبہ قبول ہو جاتی ہے. دوسرے کے گناہوں کو شرمندہ نہ کرو. جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی کو گناہ گار نہ کہو. شکریہ پھر کراؤ, کیا کہا وہ گناہ گار تھا, کہ کیا کہا میں نے, پہلا کا دروازہ بند نہیں ہوا, پتہ نہیں کون بخشا جائے گا کون نہ بخشا جائے گا, ابھی فیصلہ کہاں ہوا. تو ایسی شیختا بن گیا, ہمیں ایسی گناہ گار کرتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے. بے شمار لوگ آخری دم مکر گئے اللہ سے, بے شمار کافر کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے گئے. اس لیے یہ فیصلہ مشکل ہے زندگی کے اندر, جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو, کوئی پتہ نہیں کون کدھر جائے گا. اس لیے کسی گناہ گار کو قبل از وقت جائے مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی سے پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے. اس لیے آپ بھی, اور وہ آدمی بہت اللہ کو ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنے نتیجے نکالے بیٹھا, میں تو گمراہ ہوں, میں نے کہاں بخشنا ہے, جیسے وہ بخش نہیں سکتا, جیسے اسے کہیں سے وہ اجازت لینی ہے. وہ اللہ ہے, اسے کہیں سے اپروول لینی ہے, اسے معاف کر دے تو معاف کر دے. اس لیے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھو. اچھا, اللہ نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہے, اللہ مالک ہے. کہ جس کو ہم چاہتے ہیں ذرے کو آفتاب بنا دے, ہمارا نام اللہ ہے. جس کو ہم چاہے بنا دے, نقطے کو بسم اللہ بنا دے, تو اس کی مرضی ہے. اللہ ہے نا, اس لیے اللہ کے کاموں میں دخل تم نہیں دے سکتے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو, اللہ معاف کر دے گا.